لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں آپ سب جناب؟
جی السلام علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آ رہی ہے. الحمدللہ. کیا حال ہے جناب آپ سب کا؟ کوئی ساتھی بتانا چاہے کہ کیسے ہیں، کیا گزر رہی ہے فکر القلوب پڑھ کر، کیسے حالات محسوس ہو رہے ہیں؟ ثانیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہے، کہیے. جی ثانیہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ شاید ان کا مائک نہیں کھل رہا. جی عالیہ آپ کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں، کہیے. اسٹارٹ جی میں السلام علیکم. میں کچھ عرصے سے کچھ پراپرلی کنیکٹڈ نہیں تھی فکر القلوب سے، تو میری زندگی میں ایک بہت ہی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بہت ہی ہیپ ہیزرڈ میری لائف گزر رہی تھی یہ کچھ 2-3 مہینوں سے. لیکن الحمدللہ میں نے اللہ سے بہت دعا کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فکر القلوب کی وجہ سے مجھے جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی ہوتی جا رہی ہے، وہ شاید جب پروبیبلی میں قرآن جب ترجمے کے ساتھ بھی پڑھی تھی تب بھی شاید اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اس فکر القلوب سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ اب میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے اب پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ڈریگ کروں زبردستی کہ میں نے ریگولر ہونا ہے، اور یہ کلاس اٹینڈ کر کے مجھے ایکچوئل دل کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے جب میں اس چیز کو گو تھرو کرتی ہوں. اس سے مجھے الحمد میری لائف میں اس سے بہت بہت چینج آیا ہے، اور میری لائف میں اس سے پازیٹیوٹی بہت آئی الحمدللہ. بہت دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی عالیہ، ہے. کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے آپ کو. اور میں نے پچھلے ہفتے کلاس نہیں اٹینڈ کی، لے نہیں سکی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مجھے اتنا ہی خالی پن محسوس ہو رہا تھا. پھر میں نے اس کو دوبارہ سے سنا، کیا، پڑھا، سب کچھ. مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں اس ہفتے کو ایک بڑی کمی ہے کسی چیز کی. الحمدللہ جو آپ نے کہا، آئی کین فیل دیٹ. ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ ایک کمنٹ اور لے لیتے ہیں، پھر ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. جی کوئی ساتھی شیئر کرنا چاہیں گے؟ ثانیہ یا سحرش انصاری. سحرش آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی باجی السلام علیکم. فکر القلوب وعلیکم. سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ہاری ہو یا بیماری ہو، مجھے بیٹھنا ہے، میں اللہ کا نام لیتی ہوں. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی باجی پچھلے ہفتے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے اتنی تیاری کری ہے تو میں سیشن ضرور اٹینڈ کروں گی. اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی کہ میں بیٹھ کے سیشن میں نے اٹینڈ کیا. اللہ کا بہت بہت احسان ہے، کیونکہ میرے دل میں سچی لگن تھی، جستجو تھی کہ میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے. بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت سے رکھے، آپ کی زبان سے حق کو جاری کرے، اور سب بہت زیادہ دعا مانگا کریں عافیت کی. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت دے اور آگے بھی، کیونکہ عافیت جس کو مل گئی اس کو پھر صحت بھی مل گئی، جان اور مال کی ہر طرح سے حفاظت ہو گئی. لیکن آزمائشیں انسان پر آتی رہتی ہے نا، بعض اوقات انسان کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ذہن ساتھ چھوڑ دیتا ہے. آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں لوگ اتنے اچھے حالات میں ہوتے ہیں اور اچانک وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، فزیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی سب چیزوں کو دیکھ کر بہت عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی نعمتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کل ایک دو دن پہلے ہم سے ڈسکس کیا، ہمارے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ سے وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جو دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، لیکن وہ انہوں نے انٹر کیا اور پھر انہوں نے داخلہ لیا، اور وہ اتنی وہاں پر ہاسٹل میں رہتی ہے اور اتنی بہترین ماشاءاللہ وہ ان کا فہم ہے، اتنا بہترین وہ ترجمہ سناتی ہیں، اور کیا ان کی قرات ہے وہ بتا رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی سب کچھ سنتے ہوئے کہ ہم سب لوگوں کو کتنی نعمتیں میسر ہیں نا، لیکن ہم ان نعمتوں کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بعض اوقات بھی ٹیک آل دیز فار گرانٹیڈ، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو سب ہے، لیکن دیکھو نا فلاں کے پاس تو یہ چیز بھی ہے نا، وہ تو نہیں ہے نا میرے پاس. تو تقدیر تو اللہ نے مختلف بنائی ہے نا، لیکن کچھ لوگ اس تقدیر پہ راضی رہ کے بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور کچھ بس رونا ہی روتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں راضی بندوں میں سے کر دے. ٹھیک ہے جناب، تو اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ لیسن 63 ہے.
फ़िक़्ह अस्माइल्लाहिल हुस्ना, और हम ये अल्लाह के नामों की फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर है 144, 144। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जनाब, आगाज़ में हम देखते हैं जो हाथ हमारे पास खड़े हुए हैं। सबसे पहला आज शाहिदा परवीन का है। शाहिदा से हम कहते हैं कि वो आगाज़ करें आज के टेक्स्ट का पढ़ने का, अरबिक का। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश ومن الناس من يطغى ويظنه المالك الحقيقي وينسي أنه مستخلف فقط فيما آتاه الله من ملك ومال وجاه وسلطانا فيتكبر ويتجبر ويظلم الناس به حتى يفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه ونادى ٹھیک ہے، فرعون جزاک اللہ خیر کثیرہ شاہدہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے، آپ سب بہت کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھا پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ذرا سی جو جہاں ان الفاظ کو دیکھ لے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَطْغَىٰ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ انہو مستخلف، اس کو دیکھیں مستخلف، پھر مم ملکن و مالن، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، اور وَيَظْلِمُ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍ، ٹھیک ہے، مجھے شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا، کچھ مجھے بغیر کا لفظ سنائی نہیں دیا، اس لیے احتیاطاً میں نے اس کو آپ کو پڑھ دیا۔ مجھے ہاف نظر آ رہا، اس کے اوپر وہ سائن آیا ہو تو سوری۔ چلیے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بارک اللہ فیک کی۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں جناب، اب ہم شروع کرتے ہیں سوالات۔ اس پیراگراف سے ہی 2-3 سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے آپ سے کہ یہاں جو انہوں نے بات، چلیے چیٹ میں لیتے ہیں تاکہ ذرا سا ہمارے چیٹ کے ساتھی بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ جناب آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے جو سوال میں پوچھ رہی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت میں پیدا کیا ہے؟ جی جناب بالکل، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے پیدا کیا ہے، جانشین بنایا، بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے لکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمکم۔ اچھا جناب، اب دوسرا یہی بھی میرا سوال ہے آپ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، لیکن جس شخص کو یہ وقتی مملکت مل جاتی ہے تو وہ پھر اس کا کیا رویہ ہو جاتا ہے؟ اپنے خلیفہ ہونے کی حیثیت کو بلا کر کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں مصنف یہاں پر؟ جی فرحت عمران آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ یہ جب انسان کو اللہ میاں بادشاہت دے دیتا ہے، اس کو ملکیت دے دیتا ہے کسی چیز کی، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جیسے فرعون نے سمجھا تھا کہ میں ہی سب کچھ بادشاہ ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں نا، تو وہ بھول جاتے کہ یہ حقیقی مالک تو میرا رب ہے، تو اس چیز کو وہ نظر انداز کر کے یہ بھول جاتا ہے اور تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، اور کیا کیا بتا رہے ہیں؟ تکبر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ مزید کیا کرتا ہے؟ چلیں فرحت شہناز محمد آپ مزید بتائیے کہ اور کیا مصنف بتا رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے مزید؟ جی، جب اللہ تعالیٰ انسان کو جب جانشین یا خلیفہ بناتے ہیں تو پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی جیسے کہ حقیقی مالک ہے، یعنی جو اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے، جو مال دی ہے، جو جا اور سلطان اس کو دیا ہے، تو اس میں تکبر کرتا ہے، اور پھر وہ جبر بھی کرنے لگتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرنے لگتا ہے، اور فساد بھی پھیلاتا ہے، ان کا حق بھی مارنے لگتا ہے۔ تو اس میں پھر یہاں مثال دی ہے۔ الحمدللہ، پھر اس کے رویے میں نا یہ چیزیں دیکھیں، تکبر کا لازمی رویہ جو ہے نا وہ پھر ظلم ہے، کیونکہ تکبر خود ایک ظلم ہے نا، جو اللہ کے ساتھ انسان کر رہا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بھی ظلم کر جاتا ہے، اور ظلم کا پھر نتیجہ کیا ہے کہ زمین میں فساد ہوتا ہے، لوگوں پہ جبر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کبھی قسم کی جو ناپسندیدہ ترین جو ایک عادت اور صفت ہے اس سے محروم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ اچھا یہ چلیں کہ یہ بتائیے آپ کہ بلکہ آگے پڑھتے ہیں، پھر فرعون کا رویہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ نیکسٹ جو ہے یہاں سے فلما جنا، کون پڑھے گا؟ خالدہ آپ پڑھیے۔ جی، فلما جنا هذه الجناية العظمى ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى
واستجابوا له عاقبهم الله وأغرقهم جميعا فاستخف قومه فأطاعوه إنه كان قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. احسنتی، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھے. چلیں جی، سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے، کوئی ساتھی اور بتائے مجھے. ادیبہ، آصف، چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں جو یہ لفظ آ رہا ہے الجنایت العظمی، کیا مراد ہے اس سے؟ کیا جرم تھا اس کا؟ جی ادیبہ، یہ ہے نا کہ اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا، تو کیا جرم تھا؟ کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا جرم تھا اس کا؟ ادیبہ، آصف. اس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا نا، فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو یہاں کی جرم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ نے اور جب اس نے لوگوں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی طرف، تو اس کے تمام ساتھی جو تھے وہ چل پڑے تھے، تو اس لیے ان ٹھیک ہے، کو تو اس کا جرم جو تھا نا، چلیں ٹھیک ہے، بس سوال تک ہی رہتے نا. بالکل صحیح آپ نے کہا، اس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا تھا نا، تکبر کیا تھا، یہ اس کا جرم تھا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. نیکسٹ میرا آپ سے یہیں پہ سوال ہے، کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. عاصمہ طاہرہ، آپ سے پوچھوں یہ سوال. یہ بتائیے کہ فرعون تو ظالم تھا، اس کی قوم اس کی اطاعت پہ مجبور تھی، تو قوم کو کیوں سزا دی گئی، صرف فرعون ہی کو کیوں نہیں دی گئی؟ جی عاصمہ. السلام علیکم باجی. وہ اس کے فالوور تھے نا، وہ ان کا رہنما تھا، تو اندھا دھند اس کی تقلید کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ کیا بات کر رہے اور کیا نہیں. کیا کرتے، تو وہ سارے مجبور اس کے نہیں تھے پیچھے وہ؟ تھے، اس کو ماننے والے تھے نا. نہیں تو کیا کرتے، مجبور تھے نا، اس کے فالوور اس کے ساتھ رہ رہے تھے، کیا کرتے، کیا وہ کرنا ان کے چاہیے اوپر تھا؟ سختی کرتا تھا، ان کے اوپر سختی کرتا، جبر کرتا تھا نا، تو وہ بیچارے جو ہے ان کے انڈر تھے، تو ماتحت تھے ان کے. میرا یہی تو آپ سے سوال ہے کہ بیچارے تھے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈبو دیا، ان کو کیوں سزا دی؟ تو بیچارے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ عقل سے کام نہیں لیتے. ان کے سامنے کھلی نشانیاں تھیں، عذاب آتے تھے ان کے اوپر، لیکن وہ اس کے باوجود پھر اسی کا ساتھ دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو انہیں ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے. جب ہر چیز کی کھلی نشانیاں تھیں تو پھر ظاہر سی بات ہے حق کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا نا، اللہ کو رب مان لینا چاہیے تھا. میرا سوال سنیے، میرا سوال یہ کہ پھر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، ہاں یا نہیں میں بتائیے. نہیں، ان کا ساتھ تو نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چلیں جی، بالکل صحیح کہا. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں، آپ میں سے جو جواب دینا چاہے وہ اپنا نام بتائیں، میں اس سے پوچھوں گی. دیکھیں، اس سے اپنی روزمرہ زندگی کے حوالے سے کیا سبق سیکھا، ہم کیسے کسی ظالم کا ساتھ دینے سے بچ سکتے ہیں. Now let's come to our life. ظلم تو آج بھی بہت ہیں، ہر طرف ہو رہے ہیں، گھر میں، گھر سے لے کے باہر معاشرے میں ہر جگہ ہو رہے ہیں. میں اور آپ اس ظلم کا ساتھ دینے سے کیسے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی ساجدہ میں کہی. بتاؤں ساجدہ جی. میم، ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم میں اس ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس ظالم میں اور ہم میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اگر ہم اس کا میرا ساتھ دیں گے. سوال آپ سے یہ مثالوں سے بتائیں، مثلا کیسے، آپ بتائیے. ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے میم. کوئی اگر مثال ہم پر بتائے نا، آپ تو جنرل باتیں کر رہے ہیں، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، وہ تو بات طے ہو گئی. ناؤ لیٹس کم ٹو این ایگزامپل. کوئی اپنے جیسے آس پاس مثال بتائیے. آس پاس کی مثال باجی جیسے چلے ہسبینڈ سوچیں، وائف ہیں یا چلے ساس بہو ہیں. ساس سوچیں. بہو ہیں میم. باجی میں بتاؤں، اچھا رہی، ساجدہ کو کمپلیٹ کرنے دے. جی ساجدہ کہیے. جی ساجدہ کہیے. شاید ان کا مائک بند ہو گیا. چلیں، کہ کون بتانا چاہتا ہے بتائیے، کوئی مثال جی ساجدہ کہیے. جی میم، جیسے ساس بہو کی بات بھی میم نے بتائی تھی کہ ساس جو ہے وہ اپنی حاکمیت جتانے کی کوشش کرتی ہے اور بہو جو ہے وہ اس پر ظلم ہوتا رہتا ہے، تو وہ اگر اس کے ظلم میں ان کا ساتھ دیتی رہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے. اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. اچھا، اور اگر وائس ورسا ہو رہا ہو کہ بہو زیادتی کر رہی ہو اور بہو کی اماں جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہو اس کا کہ تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، تمہیں اپنی ساس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے، تو یہ پھر ظالم کا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟
सास को आवाज उठानी चाहिए कि भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे शौहर को बल्कि साथ अपनी वालिदा का साथ देना बाज़ चाहिए। वक़्त ना खुद इंसान आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन जो आसपास के जी लोग हैं ना उनको भी तो अमर बिल मारूफ नही जी मुनकर जी करना है ना। जी, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। देखना चाहिए कि मैंने तो ये पूछा कि मैं और आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये सब बातें पढ़ना और करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम माशरे में कदम रखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या करें जी, बड़ी मजबूरी है। जी तो बिल्कुल। फिरौन की कौम भी तो मजबूर ही थी ना, वो मजबूर हम भी हो जाते हैं कहीं, लेकिन फिर अंजाम तो उनका क्या हुआ, हमें डरना चाहिए ना। कोई जी और इस बिल्कुल। सिलसिले में कोई मिसाल कोई देना चाहे? बाजी मैं बताऊं, जी शाफिया फरमाइए। बाजी मैं जॉइंट फैमिली में बहुत अरसे रही हूँ, मतलब मैरिड लोग मतलब बहुत अरसा रही हूँ, और बहुत सारा इस तरह के ना मैंने हालात देखे हैं। एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी रही है लाइफ में कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, चले जो औरतें होती हैं, सासें होती हैं, उनकी मुझे लगता है थोड़ी सी जो है ना एंगर कंट्रोल नहीं होता उनका, व्हाटएवर इज इन देयर हार्ट्स यू नो इट कम्स आउट। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो मेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो साइलेंटली जो है ना सारी बातें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते फॉर सम रीजंस। तो वो मतलब क्योंकि वो जाहिर सी बातें बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो ज्यादा मतलब ये कि जवाब नहीं देते, वो वाइफ भी होती हैं, इसीलिए इससे ये होता है कि मुझे लगता है कि उनका दिल जो है, अगर वो उसको बुरा नहीं मानते तो उनका दिल भी जो है ना उसी तरफ राग़िब हो जाता है इवेंचुअली, और किसी फॉर्म में जो है ना फिर वो भी उसी बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो है ना दिल में, जो उस्ताजा ने बोला ना, गलत बात को अपने दिल में बुरा जानना, ये ईमान का सबसे कमजोर मतलब वो है, दर्जा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यू आर पार्ट ऑफ इट एंड वी जी, सी बिल्कुल इट सही देन कह रही हैं आप इवेंचुअली। कि ये जो आपने जुमला बोला ना कि अगर आप गलत बात पर कुछ भी नहीं करते देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि साइलेंट अप्रूवल दे रहे हैं ना आप उस चीज का, वो चाहे कहीं बिल्कुल भी हो। मैं सिर्फ घर जी, की बात नहीं करी, मैं हर घर, हाँ वर्क प्लेस की बात करी हूँ, मैं बाजार की बात करी हूँ। आप ज्यादती होते देख रहे हैं कहीं, आप मुलाजमों के साथ देख रहे हैं, या जनरल मामलात में कोई और मिसाल दें आप। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हमें बाजी मैं मैं बताऊं, बताऊं इरम बाजी मैं इरम सर बताऊं, जी इरम मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अक्सर ये फिरौन बनने की बात आती है ना, ये हर उसमें आ जाती है। जैसे अगर मेरे बच्चे हैं, मुझे किसी का गुस्सा आता है, तो साल में हूँ या किसी बात पे गुस्सा आया, बच्चों की पिटाई, मैं अपने कमजोर है ना मुझसे मेरे बच्चे, तो मैं उनके सामने, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं फिरौन बन गई एकदम। इसी तरीके से अगर मेरी मासी है, अगर वो गलत करी, कभी मेरी कोई चीज गुमी, तो मुझे आज तक याद है कि एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी चीज गुमी और मेरा फौरन मासी पे शक गया, तो मेरे मियाँ मुझसे कहने लगे कि तुम बगैर सोचे समझे एकदम तुम कैसे उसको कह दिया, क्योंकि वो फिर मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि नहीं, हाँ ये मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि वो कमजोर थी ना, तो मेरा उस पर एकदम गया कि इसने जो है ना ली होगी यकीनन ये चीज ना। तो अक्सर हम, जो हमसे कमजोर होता है ना शख्स, जो चाहे वो हमारा बच्चा हो, अगर सास के सामने बहू कमजोर है, इस तरीके से बहू के सामने सास कमजोर है या नंदे कमजोर है, तो वो शख्स हमेशा से, अगर ड्राइवर है आपका, वो ड्राइवर जो है, हम उसके सामने एकदम ठीक है, वो बन बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। ये बात जो आप कह रही हैं ना, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये अगले पैराग्राफ में इसको इसको बताया गया एक जुमले में। देखते हैं आप में से कोई उस जुमले को पिक करके मुझे बता सकता है। ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही थी, ये अगले से है। कौन बता सकता है वो जुमला क्या है जो इरम बात कर रही हैं? कोई बता सकता है आप में से? साजा ने उसको कहा भी था कि फिरौन के लिए ये लफ्ज आया, ये और इंसानों के लिए भी आता है। चले मैंने हिंट भी दे दिया। अमरीन बाजी मैं जी, बाजी ये सेकंड लाइन में है ना, तफरईनु अलन नासी फीमा अताहुल्लाहु मिन मलिक, ये वाली। शाबाश अमरीन, बहुत अच्छा पिक किया आपने, बस इसकी इस्लाह कर लें। तुफरईनु, ठीक है, तुफरईनु अलन नासी फीमा तुफरईनु, ठीक है। अताहुल्लाहु मिन मुल्क, यानी जो उसको रुतबा, जो उसको इक़्तिदार अता किया होता है ना अल्लाह ने, तो वो क्या करता है उस पर, वो उस पर क्या बन जाता है, लोगों पर फिरौन फिरौन बन बन के जाता है। बैठ जाता है। तो यही बात इरम कर रही थी अभी। लेकिन मेरा सवाल तो पिछले पैराग्राफ से था, लेकिन उसका जवाब आप लोग घोल कर रहे हैं कुछ, उसका जरा सा जवाब तो बताइए। आम बाजी मैं बताऊं, रोजमर्रा जिंदगी में क्या मसाइल हैं जहां पर हम जुल्म का साथ दे जाते हैं? कोई बाजी और मैं साथी? बताऊं, मारिया इमरान, मारिया जी। अस्सलाम वालेकुम।
बाजी जैसे अभी अभी 1-2 दिन पहले अभी जो क्या कहते हैं उसको मारा है ना आदमी को, क्या नाम है उसका, श्रीलंकन परसों मैनेजर। जिसको जला, जी श्रीलंकन जो उसको जलाया भी है, मैं कहती हूँ वो जो भी था जैसा भी था इंसान तो था ना, उसकी जो भी किरदार था उसका वो जुल्म करता था या जो भी नेगेटिव बात करता था, लेकिन बहैसियत इंसान और मुसलमान हमारा फर्ज था कि हम उसको समझाते या उसको गलत सही तरीके से उसको गाइड करते या हुकूमत के खिलाफ जो है वो जो भी एक्शन होता है हम लेते, लेकिन क्या हुआ, हमारा एक्शन क्या था कि हमने उसको इस तरीके से जो है वो इंसानियत से गिर के उसको जलाया, मारा और उसको बुरा भला बोला। तो बाजी बिल्कुल, हम जिन भी लोगों इसमें ने ये शामिल हैं। फेल किया उन्होंने जुल्म जी किया, और जिन्होंने उस पर खामोशी जी इख्तियार की उन्होंने भी जुल्म बाजी लोग देख भी रहे जरूर थे, उसका साथ भी बिल्कुल। दे रहे थे और जुल्म भी कर रहे थे, तो वही बात आ गई, तीनों किसी कैटेगरी के लोग इंसान जो थे वो की वहां। जान को हाथ में लेना जी रियाया की काम नहीं है ये, और कोई सबूत के बगैर किसी शख्स का जब तक जुर्म साबित ना हो उसको कोई सजा भी तो नहीं दी जा सकती ना। हमारे यहाँ तो एक भीड़ को भड़का दिया जाता है और सब जुल्म करने पे चल पड़ते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। बाजी और कितनी बताइए आम सी बात। जी जी कोई मुझे बस और। ये हुआ कितनी आम सी जी बात लगी सबको। आलिया साइमा इतरत आप बताएंगी रोजमर्रा जिंदगी से कोई मिसाल बताइए। जी, रोजमर्रा जिंदगी में बाजी ये होता है कि जैसे हम अपने जैसे उन्होंने मिसाल दी थी कि मेरी माँ अगर कोई मेरी भाभी के साथ गलत कर रही है तो मैं उनका बजाय इसके कि उनको समझाऊं मैं उनका साथ देने लगती हूँ, या उनको ना रोकना भी मेरा जुल्म हुआ कि, या इसी तरह अपना अपना मतलब अकरब परवरी की हमने अपने रिश्तेदारों को या अपने जो करीबी हैं उनको तो नहीं कह रहे, दूसरों उनकी ज्यादती में शामिल हो रहे हैं या उनको ज्यादती से नहीं रोक रहे। तो ये मतलब बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो हमें कि अपना तो नजर नहीं आता लेकिन दूसरे की छोटी सी भी चीज नजर आ रही होती है। ठीक है, चलिए ठीक है वालेकुम बाजी। जी। वालेकुम सलाम। जी, ज्यादातर घरों में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है कि जब बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो बाप उनको डांटते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, लेकिन मावें जो होते हैं उनका सपोर्ट कर जाती है बच्चों का, उनकी गलतियों को छुपा देती हैं। ये हमें नहीं करना है कि बच्चे अगर गलत हैं तो फिर हमें उनको समझाना चाहिए। बहुत ज्यादा होता है कि माँ जो होती है वो बच्चों का सपोर्ट ले लेती है और बाप जब समझाना भी चाहते हैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं, तो ठीक है इससे रूही, फिर आप सही कह रही हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि बाद में दोनों माँ बाप सफर करते हैं, वो फिर अंजाम में ना दोनों के लिए खराबी होती है। वो जो बात है ना कि डूबते हैं तो फिर सभी उस घर में डूबते हैं, वो माहौल सबके लिए खराब हो जाता है। तो ये याद रखना चाहिए, अगर बुराई को नहीं रोकेंगे तो वो बुराई अपने तक आ पहुंचेगी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। मैं आप में से चाहूंगी कि कोई, मैं आगे से चाहूंगी, नहीं आगे चलते हैं, फिर कुछ बोलिएगा क्योंकि हमारे पास काफी मिसाल है अभी की, इसलिए कह रही मैं थी। बताऊं रिजवी बस आगे आगे अब जो मिसालें हैं ना वो फिर इंशाल्लाह जब आपका ग्रुप खुलेगा ना उसमें लिख के भेजा करें, अच्छी अच्छी मिसालें फॉरवर्ड मैसेज नहीं क्या करें, उसमें अपनी दिल की कैफियत लिखा करें। मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि हम जब आपका ग्रुप खोलते हैं हम चाहते हैं आपके रिफ्लेक्शंस आए, तो आप उसमें लिखिएगा मजीद। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से पढ़ें, ये जो मैंने पढ़ा था ना कि तुफरनासी फीमा अताहुल्लाहु मिन मुल्क, इससे आगे का पढ़ें, ये बड़ी अहम बात है। इससे आगे कौन पढ़ेगा जिसने अभी तक ना पढ़ा, इससे आगे अकीला शकील आप पढ़ेंगी? अकीला शकील आप पढ़ेंगी? जी। अलन्नासी फीमा आताहल्लाहु मिन मल्की वज़न्न अन्नहु मुखलद वनसी अन मल्कहु ज़ाइल वअन इक़ामतह फी मल्किही मुक़तह वइन रब्बिका लबिल मिरसाद लिकुल्ली तागिया। माशाल्लाह अकीला, आपने बहुत अच्छी कोशिश की लफ्ज ब लफ्ज करके पढ़ने की, माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ी सी इसमें देखें, इस्लाह देखें कि फीमा अताहुल्लाहु मिन मुल्किन, ठीक है, फिर आगे है मुखल्लदुन वज़न्न अन्नहु मुखल्लदुन वनसिया अन्ना मुल्कहु ज़ाइलुन, ठीक है। और फिर आगे अगली लाइन कोई और साथी कौन पढ़ेगा? अली अकबर आप पढ़ेंगे अगली लाइन, व अन्ना से व अन्ना इक़ामतहु फी मुल्किही मुअक्क़ततुन व इन्न रब्बका लबिल मिरसादी लिकुल्ली तागियतिन। ahsan थी, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग इंसानों पर फिरौनियत इख्तियार किए होते हैं ना, तो उनका ऐसा करने की कुछ वजूहात होती हैं, तो वो क्या वजूहात बताई जा रही हैं यहाँ पर? जी मैं बताऊं बाजी? आप
جی بتائیے. جی اس میں جو چیز بتائی گئی ہے نا کہ وَظَنَّ أَنَّهُ مُخَلَّدٌ کہ وہ یہ سمجھتا ہے یا گمان کرتا ہے کہ بادشاہت اسے ملی ہے وہ ہمیشگی کی ہے. وَنَسِيَ اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ ملک زائل ہونے والا ہے یا اسے لے لیا جائے گا اور یہ جو اس کو ملکیت ملی ہے یہ وقتی طور پر یا کچھ ٹائم کے لیے ملی ہے. اور اسے اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ اور یہ کہ تیرا رب ہاتھ لگائے ہوئے یعنی کہ اس کے پیچھے جو چیز ہے اسے جب ملکیت یا بادشاہت مل جاتی ہے تو وہ یہ گمان کرنے لگ پڑتا ہے کہ یہ مجھے ہمیشگی کے لیے ملی ہے. لیکن یہ پھر وہ اس چیز کو بلا دیتا ہے کہ یہ تو ایک عارضی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. ماشاء اللہ حمیرہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی. اب جناب یہاں پر میرا ایک آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے ہوم ورک بھی. ذرا سا اس ہفتے ہم یہ کریں کہ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں ملکہ بنے بیٹھے ہیں, ہماری کہاں کہاں بادشاہت ہے, کس کس چیز پہ ہمارا تصرف ہے, کنٹرول ہے, اینڈ وی تھنک کہ یہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ آئی ہیو دا کنٹرول آف اٹ, مجھے اس کی اتھارٹی ہے, میں ہمیشہ یہ کر سکتی ہوں. کب تک؟ ذرا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے گا, ذرا اپنی بلانگنگس پہ نظر ڈالیے گا, سب چیزوں پر, اور اس کے بعد کیا فیلنگ ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر وہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. وہ کیا یاد دہانی ڈیولپ کرنی ہے, کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ انسان کو کیا یاد رکھنا ہے؟ شاہین آپ بتائیں. جی جی شاہین بتائیے. پہلی بات تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی اور اس کے بعد اب میری بہو آئی تو مجھے کلاس میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بہو کو کیسا پایا. میں نے کہا جب بہو تھی تو دب کے رہی, وہ عادت رہی, تو اب ساز بس کے دب کے رہ رہی ہوں. دب کے رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق الحمدللہ کہ میری بہو کے ساتھ بھی ویسے ہی اچھے تعلقات ہیں, بہت زیادہ بیٹیوں جیسے, کیونکہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. آج ہم نے کسی پر ظلم کیا, کوئی کل ہمارے اوپر ظلم کرنے کو تیار ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم گھاٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اللہ گھاٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ چیز دماغ میں ہمارے کیوں نہیں آتی کہ ہم جس کے اوپر آج ظلم کر رہے ہیں اگر ایسے ہی ظلم اللہ ہمارے اوپر شروع کر دے تو ہم کیا کر لیں گے. ماشاء اللہ بہت اچھی مثال دی آپ نے. آپ نے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لو جی تم تو ساری زندگی دبے ہی رہے, پہلے اس طرح دبے تھے اب اس طرح دب گیا, آپ نے اس کو اتنا پازیٹیو رخ دے دیا کہ دبنا تھوڑی عاجز مزاج ہو گئے ہیں, بس ٹھیک ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ بہت آپ کی زندگی میں برکت کرے اور آپ کے گھر کے ماحول کو بہت اچھا رکھے, آمین. چلیے جناب آگے نیکسٹ جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں سے پڑھتے ہیں واللہ تبارک و تعالی. جی کون, اسما خانہ آپ پڑھیں گی؟ جی. واللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق والملک الحق هو الذي يكون له الامر والنهي ويتصرف في خلقه وامره كما يشاء. فمن ظن ان الله عز وجل خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ينهاهم فقد طعن في ملكه ولم يقدره حق قدره وما قدر اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے جناب, سورۃ الانعام کی آیت 91 اور پیچھے سورۃ الزخرف کی آیت 51, سورۃ النازعات کی آیت 24, سورۃ الزخرف کی آیت 54 سے 56, سورۃ البروج کی آیت 9. یہ سب آپ کا ہوم ورک ہے, آپ لوگوں نے ان کی تلاوت کرنی ہے, اور تلاوت کرتے ہوئے یہ جو مصنف ریلیٹ کر رہے ہیں نا چیزیں ان کو سوچنا ہے. ترجمہ بھی پڑھیے گا, اگر تو آپ کو ترجمہ آتا ہے لفظی تو بہت ہی اچھی بات ہے, پھر تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا سمجھنے میں. لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو جتنی آیات آج کے لیسن میں ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے, ان کا ترجمہ پڑھنا ہے, اور پھر اس میں سے سبق جو مصنف نے نکالے ہیں ان کو سوچ کر انشاءاللہ اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, کسی بھی ساتھی سے جو دینا چاہیں, کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وَيَتَصَرَّفُ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ كَمَا يَشَاءُ. کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تصرف کرتا ہے اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے؟ زونی ندیم آپ بتائیں گی. ہاں جی, میں اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے مطابق بادشاہت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت اس روک بھی لیتا ہے, اس سے واپس بھی لے لیتا ہے. اور اگر اس کے حکم کے مطابق چلے گا تو وہ بادشاہت اسی کے پاس رہے گی, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گا
یعنی وہ کہتے ہیں نا عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ. حکومت اور بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا, ایک اور سوال اسی پیراگراف سے میرے آپ سے ہے کہ کوئی بھی شخص کیا گمان کرتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حکومت پر عیب لگاتا ہے, تو کیا گمان کرتا ہے؟ یہاں یہ مصنف اس پر بات کر رہے ہیں کہ وہ عیب لگاتا ہے اللہ پر اور یہ گمان کرتا ہے. کیا گمان کرتا ہے؟ غزالہ طارق آپ بتائیں گی؟ جی, غزالہ طارق آپ بتائیں گی کہ کیا گمان کرتا ہے؟ چلے عالیہ آپ بتائیے, غزالہ کا مائک نہیں کھل رہا. اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر عیب لگا رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو, اس مخلوق کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو, ہر مخلوق کو بیکار پیدا کیا, کوئی حکم نہیں دیا, نہ کسی چیز سے روکا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے یہ اللہ کی حکومت پر عیب لگانا ہے. اچھا چلیں, ایک جنرل سوال ہے اسی سے ریلیٹ کر کے, اب آپ لوگ سوچیں ذرا, کیا ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بالکل کھیل تماشے میں لگایا ہوا ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے وہ بس پیدا کی ہے انجوائے کرنے کے لیے, اور اس کا کوئی یعنی کوئی اس میں کوئی حکم نہیں دیا, کسی چیز سے روکا نہیں ہے. کیا ہم آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آس پاس ایسے ہیں حالات؟ کچھ آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہاں یہی بات کر رہے ہیں نا وہ کہ اللہ تعالیٰ پر یہ عیب لگانا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بیکار پیدا کیا, نہ کوئی انہیں حکم دیا, نہ انہیں کسی چیز سے روکا. تو کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی ایسی سوچ ہوتی ہے؟ جی شاہدہ پروین. جی شاہدہ فرمائیے. جی, آج ہی بات ہو رہی تھی بلکہ اسی اپنے ہمارے اس لیسن پہ, تو ہسبینڈ تھے, میرے بھائی وغیرہ بھابھی, تو موسٹلی مرد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسلام تو بہت پہلے ٹائم کا تھا, اور ہم لوگ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ بھئی دیکھیں کہ انسان واقعی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ فرعون کی مثالیں کوئی غلط نہیں تھیں. آج کل بھی فرعون کوئی کم نہیں ہے. ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ میرا آپ سے سوال یہ, آپ کو نظر آتا یہ بس پھر وہ نرمی سے اور محبت سے اس چیز کو ہم لوگوں نے سکھا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں, اور بہت صبر کے ساتھ. جی, فکر ہونی چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خراب لوگ ہیں, برے لوگ ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں بھی تو جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو ہماری کوئی اور سوچ ہوتی ہے, جب پتہ ہوتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے. کوئی اور اس سلسلے میں کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی, اصل میں یہ لوگ جو ہے نا, اصل میں قابل رحم لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے ان پر رحم کرنا چاہیے, ان کو برا نہیں سمجھو. اگر ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے, اور کچھ پتہ نہیں کہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. دوسرے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کو, ایسے لوگوں کو دعا میں یاد رکھو. اپنے پورے علاقے کو اگر سب صحیح ہو جائیں گے, حالات اسلام کے مطابق ہو جائیں, اللہ کے رسول کے, تو ظلم ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے بالکل جنت تو نہیں ہوگی دنیا, لیکن بہت بہتری آ جاتی ہے. بس یہ کہ ان لوگوں کو ایک تو برا نہیں سمجھو, حقیر مت سمجھو, اور اپنی نیکی پہ غرور مت کرو, کیونکہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کو دعاؤں میں یاد رکھو. اور یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیا ہم واقعی طور پر کلی ہدایت یافتہ ہو گئے؟ ہمیں بھی تو بہت سی خرابیاں ہیں نا, بہت سی جگہوں میں ہم سے زیادہ تقوی والے لوگ ہیں, ہم سے زیادہ عمل میں بہتر ہے. بہت سی جگہوں میں ہم میں سے ہر شخص کا عمل میں کہیں نہ کہیں تو کمی ہے نا, تو یہ یاد رکھنا چاہیے. جی روبینہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. تھوڑا سا یہ جو ہے نا اس میں کہ اللہ نے اب بیکار بنا دیا اور حکم نہیں دیا اور روکا نہیں, اس کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرا جب آپریشن تھا گھر میں ڈیسائیڈ ہوا, تو بچوں نے اور شوہر نے کہا کہ منڈے سے پہلے کرائیں کہ ان کی کلاس ہوتی ہے, ان کے وہ دیکھتے ہیں کہ میں چھٹی نہیں کرتی الحمدللہ. اس کے بعد آپ کی جو نیت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق, ان کے جو اللہ کے حکم ہے نا آپ ان کو ذہن میں رکھیں, تو اللہ, میں کہتی ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ہاتھ بھی نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی چیزیں پوری کی ہیں, مجھے اپنے آپریشن کے دوران بہت, ان کے عصر کی نماز پڑھ کے گئی تھی الحمدللہ, صرف مغرب کی میری قضا ہوئی ہے,
اور پھر جب میں نے آنکھ کھلی تو عشاء کا ٹائم تھا، مغرب عصر کے ٹائم میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو مغرب مجھ پہ فرض نہیں ہوئی تو میں پہلے کیسے پڑھ لوں، اور اگر زندہ رہی تو انشاءاللہ اس کی قضا ادا کروں گی. تو آنکھ کھلی تو عشاء کا ٹائم تھا، میں نے مغرب عشاء اشارے سے پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری فجر بھی کروا دی، ساری نمازیں پوری ہو گئی الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا ہم نہیں حق ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر سکتے. الحمدللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، میں کرنے کے قابل نہیں تھی لیکن اللہ نے کروا دیا. مجھے بہت اس دن اللہ پہ اتنا پیار آیا کہ میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکرین میں کچھ بھی نہیں کر سک رہی، لیکن اللہ نے میری سب چیزیں پوری کروا دی، مجھے اس میں ناغہ نہیں آیا میرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا آپ پر. چلیں جی، پیج نمبر 145 کون پڑھے گا اوپر سے فرسٹ پیراگراف سے؟ جی، جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا وہ لوگ بھی ہاتھ کھڑے کریں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. کون پڑھنا چاہے گا؟ میں جی ثانیہ پڑھیے. وَكَوْنُهُ تَعَالَى إِلَٰهُ الْخَلْقِ يَقْتَضِي كَمَالَ ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَوُقُوعِ أَفْعَالِهِ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَتَمِّهَا، فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ الْحَقُّ فَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الْحَقُّ وَأَمْرُهُ الْحَقُّ وَلِقَاؤُهُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقٌّ فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَمَا وَصَفَ اللَّهُ بِأَنَّهُ الْحَقُّ. ماشاء اللہ ثانیہ، بہت اچھی کوشش، بارک اللہ فی علمک. بس اس ورڈ کو دیکھ لیے، وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقٌّ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فمن انکر شیئا من ذالک فما وصف. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. اچھا جناب، چلیں سوال کرتے ہیں یہاں سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ساتھی جواب دینا چاہیں گے. بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، نیچے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں جناب، ہاتھ آگے بھی جا رہے ہیں، تو سب کو انشاءاللہ موقع دیتے ہیں. اور مزید لوگ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. بہت سے 120 لوگ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، تو ہم موقع دینا چاہیں گے سب کو. نسرین یاسین آپ سے سوال کریں. سوال آپ جی باجی، میں اس جو یہ 144 پہ جو لاسٹ پیرا ہے نا، اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ رہ گیا یہ فَكُلُّ مَنْ جَحَدَ شَرْعَ اللَّهِ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَجَعَلَ الْخَلْقَ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْعَامِ الْمُهْمِلَةِ فَقَدْ طَعَنَ فِي مُلْكِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ. تو یہ تو اس میں ہے نا، وَجَعَلَ الْخَلْقَ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْعَامِ الْمُهْمِلَةِ، جس نے مخلوق کو جو ہے مویشیوں کے درجے پر، بیکار درجے پر رکھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں عیب لگایا. اور پھر جو استاد نے بات توجہ دلائی نا کہ ہم اگر اسماء الحسنہ کی سمجھ اور ان کے مطابق عمل کریں تو ہمارا کوئی عمل اتنا ظالمانہ نہیں ہو سکتا. تو پھر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کتنا انعام، اکرام، رحمت اور تمام چیزیں ہیں، اور کہیں پر بھی ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے. اور ہم انسانوں کا کیا حال ہے، جو یہ مجھے پسند آیا ہے ان کا بمنزلۃ الانعام المہملۃ، کہ جو ہمارا ماتحت ہو جاتا ہے پھر ہم اس پہ ہر طرح کا تصرف کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہر طرح کا حکم منوانا چاہتے ہیں. ایون ہم کسی بات میں بھی اختلاف پسند نہیں کرتے، بجائے اس کے چاہے ہم اپنی مرضی کے کام ان سے لے لیں. اس کے بعد یہ بھی وہ جس میں جو ابھی فرعونیت کے اوپر بات ہوئی تھی، تو یہ بھی انسان پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان سے اختلاف رائے بھی رکھے جو ان سے کمتر ہے. صحیح بات، بالکل. جزاک اللہ خیر کثیرا، اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ میرا سوال جو تھا نیکسٹ پیراگراف سے جو ثانیہ نے پڑھا، سوال وہاں میرا آپ سے یہ ہے، پیج 145 کے ٹاپ پر جو پیراگراف تھا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کا الہ ہونا کس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس میں بتا رہے ہیں وہ. تو کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ بشرا، یاسمین، آپ بتانا چاہیں گی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کا الہ ہے نا، تو یہ بات یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کا الہ ہونا؟ جی باجی، یہ چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر طرح سے رحم کرنے والے ہیں. وہ تو ہے، لیکن یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں مصنف؟ جو دیکھیں ہم تو پیراگراف وائز چل رہے ہیں نا، جنرل نہیں پوچھ رہی میں، اس میں اس پیراگراف میں کیا بتا رہے ہیں؟
बाजी इसमें ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी अस्मा और उसकी सिफ़ात जो हैं ये अल्लाह ताला के उस कमाल को ज़ाहिर करती हैं जो अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम करते हैं। ये उसका इलाह होना जो है ना उसकी जात का जी कमाल है, नामों के कमाल जी बिल्कुल। तो ये और उनका अफाल का अल्लाह ताला की ज़ात ही है ना कि जिसकी वजह से ये तमाम अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला लोगों पे रहम करते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे कामों की वजह से पकड़ने लगे तो फिर इसका मतलब दुनिया पे तो कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये अल्लाह ताला की ये सिफात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान को मौका दिया है कि इंसान उसमें मतलब अपनी गलती को मानता है और अल्लाह ताला वक्त देते हैं इंसान को अपनी इस्लाह करने का। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलें जी, इसी पैराग्राफ से नेक्स्ट सवाल मैं करती हूँ। रेशमा चिश्ती आपसे करूँ, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, मौका अगर आप लेना चाहें और बात करना चाहें। सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का हक है, तो और किस किस चीज़ के हक होने पे ईमान लाना ज़रूरी है, और अगर हम इस पर ईमान ना लाएं, किसी चीज़ का इनकार करना क्या मायने रखता है, यहाँ वो बता रहे हैं, आप बताएंगे? जी, इसमें ये बता रहे हैं कि फ़क़ौलुल हक़ उसकी ज़ात हक़ है, वादउल हक़ उसकी बात भी हक़ है, व अम्रुल हक़ और उसका हुक्म भी हक़ है, उसकी मुलाकात भी हक़ है, और जन्नत भी हक़ है, और आग भी जो नार वो भी हक़ है, और उस और यानी अगर ये ख़याली बातें नहीं हैं, आग भी हकीकी चीज़ है। अगर अल्लाह के हुक्म नहीं माने तो अल्लाह ताला फिर इसके बाद में भी बता रहे हैं कि वो वन्नारुल हक़ है, अफ़ालु कुल्लहु हक़, यानी हकीकी और उसके सारे काम सच्चे हैं, वो किसी बात में झूठा नहीं है। फमन अनकरा शैअन, और तो से नहीं क्या उसने जी अगर कोई इनकार करे चीजों का तो फिर तो क्या फिर है? अल्लाह ताला ने उसके लिए नार रखी है, उसके लिए आग रखी है। तो ये इसमें ना यानी ये भी बात सच्ची है इसकी। तो अगर ये किसी जो ने इनकार किया ना तो फिर उसने गोया अल्लाह का वस्फ ही बयान नहीं किया कि वो हक पर है, ये हक का इनकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात वो करें। बारकल्लाह फीक में बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से जरा पढ़ते हैं ये वाला पैराग्राफ जो है ना कि वहुव सुब्हानहुल मलिकुल लज़ी, यहाँ से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा इससे दीपा। जी पढ़िए दीपा। वहुव सुब्हानहुल मलिकुल लज़ी खलक़ल ममालिका कुल्लहा المتصرف فيها كيف يشاء وحده تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. ठीक है, शाबाश, अहसनती। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए जी, कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? जी मैं पढ़ूं शहनाज? शहनाज पढ़िए जी। वतसर्रुफुहु सुब्हानहु फी मुल्किही दाइरुन बैनल अदली वल इहसान वल हिकमती वल मस्लिहती वल रहमती वल मगफिरती ला यखरजु तसर्रुफहु अन ज़ालिक। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है, अहसनती, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। सूरतुल जासिया की ये आयत और सूरतुल मोमिनून की आयत और पीछे भी मैंने कई आयत बताई थी इंशाल्लाह, ये तो खैर आप लोगों ने अपने होमवर्क के तौर पे पढ़ ही लेनी है तिलावत के साथ। सवाल मेरा यहाँ पर है कि यहाँ जो वो बात कर रहे हैं तसर्रुफ के हवाले से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपनी मिल्क में जो तसव्वुर है, तसर्रुफ है, वो किस किस चीज के दरमियान घूम रहा है? बड़ी खास बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। खालदा आप बताएंगी? जी उसका जो ये तसर्रुफ है अपने मुल्क में, वो अदल और एहसान के दरमियान घूम रहा है, हिकमत और मसलहत में और रहमत और मग़फ़िरत में। तो उसका तसर्रुफ उससे निकलता नहीं है, यानी उसका दुनिया में कायनात में है अल्लाह ताला, तो उसका हुक्म, उसका अदल, उसका इंसाफ, उसकी हिकमत, उसकी रहमत, मग़फ़िरत पर मबनी होता है उसका हर हुक्म, और उसी के गिर्द घूमता है अदल और एहसान से। बताएंगी कोई शेयर करना चाहें कोई बात जिससे ये बात जरा अच्छी तरह समझ में आ जाए? बात दफा ऐसा होता है कि कोई चीज हम बहुत ज्यादा दुआ मांग रहे थे हम किसी चीज की, और बहुत ज्यादा यानी बहुत गिड़गिड़ा के मांगते हैं, वो चीज हमें मिलती नहीं है, तो वो अल्लाह का अदल और एहसान होता है कि वो चीज का उस वक्त मिलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, या वो चीज हमें सूट नहीं करती, तो उसके बदले अल्लाह ताला हमें अदल के बुनियाद पे हमें दुआ मांगने का अजर आखिरत में देगा, और दुआ मांगने की वजह से हमारे दर्जात बुलंद करेगा,
لیکن اس لیے دنیا میں ہمیں یہ فیل نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی، کیونکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور عدل اور احسان کرنے والا ہے وہ. تو یہی سوچ کے بالکل صحیح ہے. بس یہ ہمیں یاد رکھنا ہے نا، یہ لفظ یاد رکھ لیتے ہیں، ہم نوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس. چلیں کہیں لکھ کے لگا لیں اس ہفتے ذرا سامنے کسی ایسی جگہ جہاں سے نظر آتا رہے. عدل اور احسان، حکمت اور مصلحت، رحمت اور مغفرت، یہ 6 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہے خوبصورت سے انداز میں لکھ کے اس کو کہیں لگا لیں. چلیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا آپ نے کہاں لکھ کے لگایا. عدل اور احسان، حکمت اور مصلحت، رحمت اور مغفرت. رٹ لیں یہ 6 الفاظ، اور جہاں کوئی زندگی میں ایسا مسئلہ آئے کہ جہاں مشکل ہو رہی ہے تو یاد کر لیں کہ رحمت اور مغفرت میں آ رہی ہے یہ بات، یا حکمت اور مصلحت میں آ رہی ہے، یا عدل اور احسان میں آ رہی ہے. تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے زندگی کے، سارے غم، ساری یہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ اتنی ورک شاپس ہوتی ہیں اور اتنی جو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے رب نے تو ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنس کرنے کے لیے قرآن اور سنت میں بہت کچھ ہمیں بتا دیا. چند الفاظ کو اگر زندگی میں پکڑ لینا تو کافی انشاءاللہ پازیٹیو تھنکنگ ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بر وقت یاد کرا دے وہ الفاظ، اصل یہ بات ہے. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ پیراگراف جو ہے واللہ تبارک و تعالی. جی میں چاہتی ہوں کچھ اور ساتھی بھی پڑھیں. مثلاً کچھ ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. نسرین ہے، ان کا ہاتھ کھڑا ہے ہمارے سامنے، اور اس کے علاوہ ہماری ساتھیوں میں سے شازیہ خان نے ابھی نہیں پڑھا ہے، اسما نے نہیں پڑھا ہے. اگر یہ ساتھی اوپر مائک اپنے پاس لیتے جائیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو. جی امبرین، آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی باجی میں پڑھ. چلیں پڑھیں. باللہ واللہ تبارک و تعالی هو الملک الذی له ملک شیء کل شیء وله ملک السماوات والارض وله وحده الملکیۃ الشاملۃ المطلقۃ فی هذا الکون والناس لیس لهم ملکیۃ ابتداء لشیء انما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل شيء ويستخلف من يشاء وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم بشروط المالك الذي استخلفهم فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. ماشاء اللہ امرین، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ٹپس شیئر کریں گے اپنی ساتھیوں سے کہ کیسے اعراب لگاتی ہیں؟ کوئی خاص بات شیئر کرنا چاہیں، کیسے کرتی ہیں کام؟ بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو پھر میں اس کو دوبارہ مطلب بیک کر کے نا استاذہ کے لیکچر کو تو دوبارہ بار بار دیکھ لیتی ہوں. بس یہی ہوتا ہے. بار اور بار سننا اور بار بار اصلاح کرنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور ساتھی؟ چلیں اور بھی ماشاءاللہ ساتھیوں نے بہت اچھا پڑھا. آج میں دیکھ رہی تھی، بڑا ہی دل خوش ہو رہا تھا میرا. کوئی اور ساتھی شیئر کرنا چاہے گا کوئی ٹپ اپنے ساتھیوں کے لیے؟ کہ کیونکہ اعراب بھی لگانے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو کیسے تیاری کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے کئی ساتھی جو جوائن کرتے ہیں نئے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے تیاری کرتے ہیں. کوئی اور ساتھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا؟ جی میں بتاؤں شائستہ. شائستہ کہیے. جی باجی، میں لیکچر کو زیادہ تر تو 2 دفعہ سنتی ہوں. پہلی دفعہ سننے میں اعراب لگا لیتی ہوں، اور پھر دوسری دفعہ جب میں سنتی ہوں تو ساتھ میں ترجمہ بھی لکھتی جاتی ہوں اور اپنے اعراب بھی چیک کرتی جاتی ہوں. اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ جب آپ کے کوشچنس کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں دوبارہ سے اعراب اور ترجمے اور سب پر فوکس کرتی ہوں. ماشاءاللہ 3 دفعہ ایک لیسن کو پڑھتی ہیں تو پھر تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے کویسچنز کے لیے کیسے تیاری کرتی ہیں؟ چلیے یہ انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے. مطلب میں اس میں سے خود سوال نکالنے کی کوشش کرتی ہوں باجی. میری یہ شروع سے عادت ہے. جیسے میں تفسیر کرتی تھی تو تفسیر کے لیے بھی جب ٹیسٹ کی تیاری کرتی تھی تو میں ہر آیت سے سوال نکالنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں کیا سمجھتی ہوں، میں کس طرح سوال نکال سکتی ہوں. تو اس طرح میں کچھ سوال خود سے نکال کے اس کی کوشش کرتی ہوں کہ خود ہی جواب دوں اس کو. غور و فکر آتا ہے نا اس سے، آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے پھر غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. الحمدللہ. چلیں ذرا ہر دفعہ ہم چاہیں گے آپ میں سے کچھ ساتھی ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے. نسرین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ باجی آگے کا پڑھنے. جی اچھا آگے کا پڑھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. کہاں سے میں نے کہا تھا پڑھنے کو؟ اللہ تعالی ابراہیم. پڑھیے جناب.
فاللہ اعطى آل ابراہیم الملک والنبوۃ والکتاب واعطى فرعون الملک والسیادہ وابتلا هذا وابتلا ذاک فخسر هذا وفاز ذاک کما قال سبحانہ ام یحسدون ٹھیک ہے نسرین، الناس. صحیح. یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن دوبارہ پڑھیں نسرین، سیکنڈ لاسٹ لائن دوبارہ پڑھیے. چلیں وہ میرا خیال ہے ان کا مائک آف ہو گیا. وابتلا ھذا، دونوں جگہ وابتلا آئے گا. جی سوری بند ہو گیا تھا. جی وابتلا ھذا وابتلا ذاک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب، سوال میرا یہاں سے آپ سے یہ ہے کہ یہاں اللہ کے الملک ہونے کی بات ہو رہی ہے اور ہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کا مالک سمجھتے ہیں. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے ملک میں اور ہمارے مالک ہونے میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا شیئر کریں گے آپ؟ اللہ کی ملکیت اور ہماری ملکیت میں کوئی فرق ہے؟ ہم بھی مالک بنتے ہیں. شائستہ جی شائستہ. باجی ہماری تو ملکیت ناقص ہے نا، اور اللہ کی کامل. سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کی ملکیت کامل ملکیت ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانا ہے. مطلب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے قائم رہیں گے، تو ان کی بادشاہت بھی قائم رہے گی. ٹھیک ہے، چلیں گڈ. اچھا جناب، ایسے کرتے ہیں اب ذرا ہمارے ساتھی جو چیٹ میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ان سے بھی ذرا لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری چیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس. لکھے چیزیں کہ جن جن چیزوں کے ہم مالک ہیں، لکھنا شروع کریں. میں کس کس چیز کی مالک ہوں؟ گھر کی. ٹھیک ہے جی، بالکل آ گیا گھر. اور فرمائیے گھر کے علاوہ کس چیز کے مالک ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میری چیز ہے؟ دیکھیں مالک کیا ہوتا ہے، میں کہتے ہیں نا میری چیز ہے. اور مال، بچے، صحت کو ہم سمجھتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے. جی بالکل، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی کچھ لوگ تو صحت کا خیال نہیں کرتے اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بوسٹنگ ہم شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی میں نے تو اپنی صحت کو ایسے ٹھیک رکھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ صحت اپنے ہی ہاتھ میں ہے اور دوسرا شخص تو بیمار ہونے کے لیے بڑا راضی خوشی تیار ہے. ٹھیک ہے، جسم کو اپنا سمجھتے ہیں، بچوں کو، زیورات کو، یا آپ کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھ رہی ہوں میں، اولاد، زیور، سیل فون. ٹھیک ہے جی، بالکل سیل فون کو اپنا سمجھتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سنیچ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، گیا. پھر کپڑے، جوتے، زیور، موبائل بہت زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ موبائل سے بہت زیادہ ہمارا کام ہوتا ہے. میری بکس. ٹھیک ہے بالکل، لیکن ان بکس کو اگر ہم نے نہ ریڈ کیا، نہ پڑھا، نہ ان کو آگے پہنچایا تو وہ تو بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، میرے ساتھ وہ بھی چلی جائیں گی. پھر اس کے علاوہ وقتی طور پہ اپنے اعضاء کی سوچ. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی سوچ کے خود مالک ہیں. کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے غیر مادی بھی اب سوچنی شروع کی ہیں جو اب آ رہی ہیں. کیا آپ کی سوچ واقعی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کی سوچ کیسے بدل جاتی ہے اچانک؟ دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا اللہ کے، پلٹ جاتا ہے. میرا بیڈ روم. ٹھیک ہے، سانسوں کی مالک. میں تو اپنی سانسوں کی مالک نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بطول اقبال نے لکھا. ایک نے لکھا ہے ہماری ساتھی نے کہ شوہر کی تنخواہ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے جب شوہر نہیں چاہتا تو. پھر بہن، بھائی، رشتہ دار، گاڑی، بستر، اپنا وجود، میری مرضی، میرا ارادہ. بالکل، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں میرا ارادہ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تو نہیں ہوتا. ارادہ کرتے ہیں، کام نہیں ہو پاتا. احساسات، محسوسات، بالکل ٹھیک، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بطول کہیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں بطول؟ ہم لوگ اپنی مالک نہیں ہیں. میں اس کا ہاسپٹل میں ہوں اور جی بطول، آپ ہاسپٹل میں آپ بتا رہی ہیں، کہیے. اور ہم دونوں بیٹھے ہیں اپنے روم میں، اور میری خالصہ سے لیکچر سن رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں میرے پاس ایک موبائل ہے، مجھے ایز اے بزنس بہت بڑی چیز ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اتنا اچھا اللہ کی بات کرتے ہیں اور بطول مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. سوری.
شاید کچھ پیچھے سگنل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی آپ کی بات. اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس جس جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. فرت آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرت عمران کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہر چیز ہماری ملکیت میں ہے نا، حالانکہ ہم تو خود اپنے ایک سانس کے بھی وہ نہیں ہے، روادار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک لقمہ ایک نوالا کھا لیں یا پانی کا گھونٹ اتار لیں. تو یہ ہماری سرکشی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر خوف بھی آتا ہے کہ یہ ہم کیا لے کے جائیں گے دنیا سے جب ہم جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کے آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے اللہ نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے نا، ہر چیز کو بہت ہی غور سے، اور اس کی بس اللہ کا بس. الحمدللہ. سائمہ آپ بتائیں گی جو ابھی فرت نے بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کہ ہم مالک ہیں، لیکن پیچھے بھی بات ہوئی تھی اور اس پیراگراف میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اصل میں ہمارا اسٹیٹس کیا بتایا ہے. باجی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، مطلب یہ کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، عبد لیکن ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے جی باجی میں اس بات پہ مجھے بس ایک بات اپنی یاد آ رہی تھی کہ واقعی ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً میں ایک دفعہ نارمل اپنے بچی کو چھوڑنے گئی اور مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ میں قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہ گئی. میں اتنا مجھے وہ ہوا کہ میں نے کہا واقعی انسان کیا ہے اور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اپنا قدم اٹھا کے میرا واپس آنا مشکل ہو گیا، کس طرح میں آئی. تو بالکل میں اس وقت یہ سوچتی ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اور ہم کس بات کے زوم پہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. دیکھیے یہاں جو بات ہے بس وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، بینگ خلیفہ وہ اپنے مالک کے آگے جھک جائے اور عاجزی اختیار کر لے. ٹھیک ہے، میں ایک لاسٹ کوسچن لوں گی آپ سے کہ ایک بات جو بہت اہم مصنف کر رہے ہیں نا یہاں جو لاسٹ پیراگراف ہے، کوئی پڑھے گا آپ میں سے اس پیج 145 کا فاللہ آتا؟ کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ فرزانہ طارق آپ پڑھیں. اللہ آتا آل ابراہیم الملک والنبوہ والکتاب وآتا فرعون الملک والسیادہ وابتلا هذا وابتلا ذاک فخسر هذا وفاز ذاک کما قال سبحانہ. الحمدللہ. جزاک اللہ فرزانہ. کہ میں نے پیراگراف دوبارہ اس لیے پڑھوایا ہے، اگرچہ نسرین نے بھی پڑھا تھا، کہ یہاں ایک بات جو مصنف نے ہمیں احساس دلایا وہ ہمیں بہت سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح آزماتا ہے. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنرلی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح آزماتا ہے؟ استاذہ نے اس پہ بات بھی کی تھی، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ رخسانہ اطہر آپ بتائیں گی؟ جی میں پچھلے سوال کے جواب دینا چاہ رہی تھی جو آپ پوچھ رہی تھی کہ ہم کس چیز کے مالک ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال کے ہی مالک ہیں جو آخرت میں ہم کو ملیں گے، جو ہم نے دنیا میں کرے ہوں گے، اور اسی پہ ہی ہماری جزا سزا ہوگی. مالک نہیں ہے، دیکھیں وہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں، توفیق اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں اس کی ملے گی، کیونکہ جزا سزا تو جی اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی. جی ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح آتے ہیں، مثال سے. شمیم اختر آپ بتائیے. جی شمیم جی کہیے. شمیم مجھے آواز نہیں آ رہی شمیم آپ کی. فرزانہ طارق آپ کہیے. باجی یہ تو نہیں ہے کہ مطلب اللہ کوئی چیز دے کر، کوئی نعمت دے کر ہمیں آزماتا ہے اور کبھی وہ نعمت ہم سے چھین کر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی اور نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے. اچھا کیا آزماتا ہے؟ چلیں فرزانہ نے بھی بات کی، شمیم آپ بتائیں نعمت دے کے کیا آزماتا ہے؟ جی میں بچا. شکیلا آپ بتائیے. شکیلا ایک تو میں جب ابھی آپ دوبارہ آپ نے پڑھنے کو کہا نا تو میری نظر اس پہ گئی کہ آل ابراہیم کی جب بات آئی ہے تو لفظ ہے آتا، اور جب فرعون کی بات آئی ہے تو عطا. مجھے اس پہ بھی ہوا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ خاص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں لوگوں کو مال و دولت کے لیے عطا آیا ہے، اور وہاں پہ مصنف نے عطا کیا. اچھا عطا کی اور دی یہ میرے ذہن میں جی عطا کیا یہ مجھے اور اس کو دیا. جی ٹھیک جی مجھے اس کا ایک دم سے ابھی خیال آیا. باقی یہ کہ
जो जी बाकी ये कि वही इसमें पॉइंट तो वही है ना कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, और नेमतों की भी किस्में हैं कि अल्लाह ताला की अता है हर चीज, मुल्क है, नबूवत है, मालो हाँ, दौलत लेकिन है, क्या और आजमाते हैं? उसके मेरा बाद सवाल ये है कि आजमाइश क्या होती है इसके अंदर? जी इंसान हमारी आजमाइश ये है कि अल्लाह ताला कि हम कैसा अमल करते हैं, हमारा रवैया क्या होता है जो हमें अता किया जाता है, उसके लिए हमारा रवैया क्या शुक्रगुजारी का है या बस ऐसे ही हम लापरवाही से जिंदगी गुजार रहे हैं, और क्या हम उन जज़ाकल्लाह खैर। नेमतों के कदरदान हैं, क्या उसकी कदर वैसी करते हैं जैसी हमें अता की गई। ठीक है, फायजा जज़ाकल्लाह खैर। फायजा, लास्ट बिल्कुल हम एंड करते हैं। अब आप बताइए क्या आज के लेसन से कोई बात शेयर करना चाहते हैं? जी बाजी, इसी जो आपने भी सवाल किया था ना, अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह आजमाता है, तो सूरतुल बकरा की आयत है ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। तो यहाँ पूरी डिटेल बता दी गई कि इन तमाम चीज़ों के जरिए अल्लाह ताला आजमाते हैं। मसलन माल देकर आजमाया कि उसको कैसे खर्च किया, अल्लाह की राह में खर्च किया या सिर्फ दुनिया के लिए खर्च किया, फिर इसी तरह बाकी सारी नेमतें। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आजमाइश है, और ना देकर अल्लाह ताला कैसे, यानी देकर आजमाना ये है कि हम उस पर शुक्र अदा करते हैं या नहीं, और जब नहीं है तो उस पर सब्र करते हैं या नहीं, तो ये आजमाइश है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखिए, इल्म है ना, चलिए दो चीजें पकड़ते हैं हम। इल्म भी एक ताकत है और हुकूमत भी एक ताकत है। कुछ लोगों को इल्म मिलती है, इल्म मिलता है वो हम्बल हो जाते हैं, कुछ को इल्म मिलता है वो उस पर मगरूर हो जाते हैं, कुछ को हुकूमत मिलती है वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते जाते हैं, और कुछ को हुकूमत मिलती है तो वो जुल्म ढाते जाते हैं। एक ही चीज कुछ लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है और कुछ के लिए आसानी। तो अब ये इंसान के अपने बरतने पे है। अल्लाह ताला मामला बुरा नहीं करना चाहता। बंदा जिस रास्ते पे जाना चाहता है ना, अल्लाह ताला वो रास्ता उसके लिए खोलता जाता है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो दुआ है ना वो मांगेंगे। अब ये जो दुआ है ना आज के लेसन में आखिर में, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्युमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन व लकल हम्दु लका मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन व लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन व लकल हम्दु अंता मलिकुस समावाति वल अर्द व लकल हम्द वलकल हम्द वलकल हम्द अंतल हक। तो ये पूरी दुआ है ना, ये आगे चल रही है ना दुआ, ये आप इस हफ्ते आपका होमवर्क ये है, हर रोज मांगनी है तर्जुमे के साथ। दुआ मांगनी है और फिर तर्जुमा पढ़ कर ना अल्लाह से ये सब चीजें मांगनी है कि अल्लाह की कितनी तारीफ है ना, उसकी नूर, उसको नूर करार दिया है, उसकी तारीफ ही तारीफ है, तारीफ ही तारीफ है। और फिर क्या है कि या अल्लाह तू क्या कर, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे, जाहिर भी बातिन भी, तू आगे बढ़ाने वाला है, तू पीछे करने वाला है, मुझे आगे बढ़ाता जा, मुझे पीछे ना कर। या अल्लाह मुझे नेकियों में आगे बढ़ाता जा, मुझे गुनाहों में पीछे कर दे। तो बहुत खिड़खिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगनी है फीलिंग के साथ, क्योंकि बाज़ औक़ात दुआएं भी हम ऐसे मांगते हैं कि बस दुआएं मांग के कहते हैं चलो जी दुआ मांग ली खत्म, नहीं। तो इंशाल्लाह एवरी डे वंस जरूर मांगनी है, ज्यादा जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे। बहुत अच्छा डिस्कशन था, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत भरपूर हिस्सा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म और अमल में बरकत फरमा दे, आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा दे, आपको वो दुनिया में अता फरमा दे जो उसने बहुत से लोगों को अता नहीं किया, और उस सब को आपके लिए खैर का बाइस बना दे, और जन्नतुल फिरदौस हम सबको अता फरमा दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।